صفحہ نمبر 29 24 نمبر آیت سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر کافی لوگ مسلمانوں کے ساتھ لڑتے تو البتہ وہ پشتیں پھیرتے اور وہاں سے بھاگ جاتے، ان کو شکست حاصل ہوتی۔ وہ تو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے تو آس پاس کے تمام قبائل ہمارا ساتھ دیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کوئی ان کا حمایتی، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ آج جو سبق ہم پڑھے ہیں اس سبق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-3 باتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ ہم عمرہ کر سکیں۔ ذی قعدہ کا مہینہ تھا، سن 6 ہجری تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ اس سفر کے لیے نکلے، اور یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ راستہ میں حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو کافروں نے روک لیا۔ اس دوران ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس وقت یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، یعنی اس وقت تک یہ مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے 200 ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور یہ پروگرام بنایا کہ ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید یہ اپنے 200 ساتھیوں کے ساتھ نکلے اور پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ یہ بڑے ہی تجربہ کار تھے، یہ ماہر قسم کے جنگجو تھے۔ انہوں نے یہ پلاننگ بنائی اور 200 آدمیوں کو ساتھ لے کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور اس حملہ میں 2 صحابی جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے، لیکن باقی جو مسلمان تھے، صحابی تھے، انہوں نے ان کے 80 آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ جو 200 جو ہیں جنہوں نے حملہ کیا تھا ان میں سے 80 جو آدمی جو ہیں ان کے پکڑے گئے، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ مسلمانوں میں سے جو جذباتی قسم کے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا، ان کو فوراً قتل کر دو، یہ جو ہم نے گرفتار کیے ہیں ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ اور جو سمجھدار تھے اور حوصلے والے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا کہ ان کو قتل نہ کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس یہاں پر موجود ہیں، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہمیں
کیا کارروائی کرنی چاہیے۔ تو اس طرح ان 80 گرفتار شدہ لوگوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ کے محبوب، ان کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو وہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ کہتے تھے کہ ان کو قتل نہ کیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے بھی یہی تھی کہ ان کو قتل نہ کیا جائے۔ اگر ان کو قتل کر دیا گیا تو قتل و قتال جو ہے اس کا بازار گرم ہو جائے گا، قتل و قتال جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ ہماری ان کے ساتھ صلح ہو رہی ہے، وہ صلح کی طرف آ رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صلح کی طرف ہی جانا چاہیے۔ اب مسلمانوں نے ان 80 آدمیوں کو چھوڑ دیا، ان کو رہا کر دیا۔ جب یہ اپنے مکہ کے لوگوں کے پاس پہنچے، مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو مسلمانوں کے پاس ہے، وہاں سے واپس آ گئے۔ ان لوگوں نے بتلایا کہ مسلمانوں نے ہمیں آزاد کر دیا، ہمیں رہا کر دیا ہے۔ اب ان کے دل بھی نرم ہو گئے کہ ہمارے 80 آدمی ان کے پاس تھے، وہ ان کو قتل بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، حالانکہ ہم نے ان کے 2 آدمیوں کو شہید بھی کر دیا تھا، پھر بھی انہوں نے ہمارے آدمیوں کو واپس بھیج دیا ہے۔ اس لیے ہمیں ان کے ساتھ صلح پر آمادہ ہو جانا چاہیے، ہمیں صلح کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو انہوں نے پھر صلح کی طرف توجہ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے، کفا، جس نے روکا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، عنکم، تم سے۔ ہاتھوں کو روکا کیا مطلب؟ ان کا مقصد کیا تھا کہ ہم مسلمانوں پر حملہ آور ہوں اور مسلمانوں کا صفایا کر دیں، قتل کر دیں۔ ان کا مقصد یہ تھا، اس لیے انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، وہ تمہیں قتل نہ کر سکے، تمہارا صفایا نہ کر سکے۔ وَأَيْدِيَكُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو روک دیا، عنہم، ان سے۔ اور تم کیا چاہتے تھے کہ ان کے جو 80 لوگ جو ہیں، 80 آدمی گرفتار کر چکے ہو، تم یہ چاہتے تھے کہ ان کو ہم قتل کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایسا نہ کرنا۔ اللہ نے تمہارے ہاتھوں کو روک دیا اور تم ان کو قتل نہ کر سکے۔ یہ کہاں پر ہوا؟ ببطنی مکہ تھا، مکہ کے بطن میں، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، مکہ کے پیٹ میں۔ کیا مراد ہے؟ سمجھانے کے لیے بات بیان کرتا ہوں کہ ہمارا علاقہ ہے پسرور۔ پسرور جو ہے، پسرور کے آس پاس کے جو علاقے ہیں، 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر دور تک اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے گا تو خبر آئے گی۔ تو کیا خبر آئے گی؟ کہ پسرور میں ایسا ہوا ہے۔ حدیبیہ کا جو مقام ہے وہ حرم مکہ میں شامل تھا، حدیبیہ کا کچھ حصہ جو ہے وہ حرم مکہ میں شامل تھا، اس لیے اس کو مکہ سے ہی تعبیر کیا گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ واقعہ ہوا تو کہاں ہوا؟ ببطنی مکہ تھا۔ حدیبیہ کے مقام کو کہاں شامل کیا گیا ہے؟ مکہ میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ رونما ہوا کہاں؟ ببطنی مکہ تھا، مکہ کے وطن میں۔ من بعدی، بعد اس کے، ان اظفرکم، یہ کہ کامیاب کیا تم کو، علیہم، ان پر۔ یعنی کب پیش آیا؟ جب مسلمان کامیاب ہو چکے۔ مسلمان کامیاب کیسے ہوئے؟ کہ انہوں نے تو حملہ کیا تھا اور مسلمانوں نے اپنا دفاع بھی کیا اور ان کے 80 آدمیوں کو گرفتار کیا۔ جب 80 کو گرفتار کیا، باقی جو 120 تھے وہ بھاگ گئے، تو اس طرح مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کامیابی کے حاصل ہونے کے بعد تم کیا چاہتے تھے؟ کہ تم ان کو قتل کر دو، لیکن ہم نے تمہیں اس کام سے روکا، ہم نے تمہارے ہاتھوں کو بھی روکا اور ان کے ہاتھوں کو بھی روکا، تاکہ لڑائی نہ ہو اور فساد نہ پھیل سکے۔ صلح ہو رہی تھی اور تمہاری آپس میں صلح ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وکان اللہ، وکانا، اور ہے اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ، بما، اس کام کو، تعملون، جو تم کرتے ہو، بصیرا، دیکھنے والا۔
کوئی بھی چیز، کوئی بھی بات، کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں یا باہر جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی بات کو جانتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہم الذین، یہی وہ لوگ ہیں کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جو کفر پر ڈٹے رہے، جنہوں نے کفر کو اختیار کیے رکھا، وصدوکم، اور انہوں نے روکا تم کو عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ کب روکا تھا؟ جب یہ عمرہ کی غرض سے جا رہے تھے اور حدیبیہ کے مقام پر انہوں نے ان کو روک لیا تھا کہ ہم تمہیں مسجد حرام میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان اس لیے نکلے تھے، احرام باندھے ہوئے تھے کہ ہم عمرہ کریں گے، ہم بیت اللہ شریف کا طواف کریں گے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں گے، لیکن ان لوگوں نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں جانے سے روک دیا۔ والحج، حج کسے کہتے ہیں؟ قربانی کے جانور کو، اور قربانی کے جانوروں کو مسلمانوں کو بھی روک لیا، اور ان کے ساتھ کیا تھا؟ قربانی کے جانور بھی ساتھ تھے۔ اب دیکھیں، عمرہ کے لیے قربانی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ کوئی عمرہ کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر جا کر قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی وہاں پر جانور لے کر جائے اور ان دنوں میں جانور ذبح کر دے تو یہ نور علی نور، اچھی بات ہے، لیکن یہ نہ تو فرض ہے نہ واجب ہے۔ اس وقت جب مسلمان جایا کرتے تھے تو وہ جانور ساتھ لے جایا کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے روکا تم کو مسجد حرام سے، اور کس کو روکا؟ والہدیہ، اور قربانی کے جانوروں کو، معکوفہ، جو رکے ہوئے ہیں، ان اس بات سے، یبلغا، کہ وہ پہنچ سکیں، محلہ، اپنے حلال ہونے کی جگہ کو۔ حلال ہونے کی جگہ، یا مسجد حرام میں جاتے، وہاں پر جا کر ان کو ذبح کرتے، لیکن انہوں نے نہ تو مسلمانوں کو حدیبیہ سے آگے جانے دیا اور نہ ہی ان کے جانوروں کو اس سے آگے جانے دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ رکے ہوئے ہیں اس بات سے کہ وہ اپنے حلال ہونے کی جگہ کو پہنچ سکیں۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات کو بیان کیا ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑائی نہیں ہونے دی۔ اب مکہ والے بھی چاہتے تھے کہ لڑائی ہو جائے، اور بعد میں جب انہوں نے حملہ کیا تھا اور حملہ کے بعد مسلمانوں نے 80 آدمیوں کو گرفتار کیا تھا، تو مسلمان بھی چاہتے تھے کہ ہم ان گرفتار کیے ہوئے لوگوں کو ختم کر ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے درمیان لڑائی نہیں ہونے دی، اور لڑائی نہ ہونے دینا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت تھی۔ اور وہ حکمت کیا تھی؟ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اور وہ حکمت کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا؟ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مدینہ میں بعض ایسے لوگ بھی رہ گئے جو آنکھوں سے اندھے تھے، جو لنگڑے تھے، یا بہت ہی زیادہ کمزور تھے، جو چل پھر نہیں سکتے تھے، ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ اب جو جوان ہیں وہ تو مکہ میں آ گئے، اور وہ مدینہ میں آ گئے ہجرت کر کے مکہ سے، اور مدینہ میں کچھ لوگ رہ گئے۔ جو رہ گئے وہ کون تھے؟ بوڑھے تھے، یا لنگڑے تھے، یا آنکھوں سے اندھے۔ انہوں نے تبلیغ کے کام کو نہیں چھوڑا، وہ تبلیغ کے کام کو کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دوسروں کو دعوت دیتے رہے، اور کافی سارے لوگ ان کی دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو چکے تھے۔ اب اس دوران جو لوگ مدینہ طیبہ میں آ چکے تھے ان کی آمد و رفت جو ہے وہ مکہ سے ختم ہو چکی تھی۔ اب ان کو یہ تو پتا تھا کہ ہم مسلمان کن کو چھوڑ کے آئے ہیں، لیکن اس بات کا علم نہیں تھا کہ انہوں نے اور کس کس کو مسلمان کر دیا ہے۔ ان کی دعوت سے اور کون کون سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ اس دوران جنگ بدر بھی ہوئی، احد بھی ہوئی، خندق بھی ہوئی۔ اب جب مسلمان حدیبیہ کے وقت جو ہے وہ گئے تو اس وقت اگر یہ ان کے ساتھ جا کر وہاں لڑتے تو مسلمانوں کو پتہ نہ چلتا کہ ہم کس کس کو قتل کرتے جا رہے ہیں۔
ان کے ہاتھوں سے کوئی مسلمان بھی قتل ہو جاتے، اور پھر کیا ہوتا؟ پراپوگنڈا ہوتا، کافر لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہمیں تو مارا ہی ہے، ساتھ ساتھ اپنوں کو بھی انہوں نے مارا ہے۔ تو اس پراپوگنڈے سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لڑائی نہیں ہونے دی۔ جیسا کہ یہ بنو نذیر، یہ یہودی جو ہے، یہودیوں کا قبیلہ، انہوں نے جو خیبر میں کھجور کے درخت تھے وہاں یہ چھپ جاتے ان کی اوٹ میں، اور مسلمان جو کھلم کھلا رہتے تھے یہ چھپ کر مسلمانوں پر تیر برسایا کرتے تھے۔ اب مسلمانوں کو پتہ نہ چلتا یہ کس نے پھینکا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ ان درختوں کو جلا دیا جائے یا ان کو کاٹ دیا جائے۔ جب ان کو کاٹا گیا، ان کو جلایا گیا، تو انہوں نے پراپوگنڈا شروع کر دیا، کہنے لگے دیکھو جی یہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں، اگر دشمنی نکالنی تھی تو آدمیوں کے ساتھ نکال دے، انہوں نے درختوں کے ساتھ دشمنی نکال دی ہے۔ حالانکہ یہ درخت جو ہیں پھلدار درخت تھے، اس سے جانور بھی اور لوگ بھی سایہ حاصل کرتے تھے، ان کے پھل کھاتے تھے، پرندے پھل کھاتے تھے، جانور پھل کھاتے تھے، انہوں نے ان کو کاٹ دیا، ان کو جلا دیا۔ تو انہوں نے اس طرح اعتراضات کرنا شروع کر دیے، پراپوگنڈا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس بات کا جواب دیا کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین، جو تم نے کاٹے ہیں کھجور کے درخت، او ترکتموها یا جن کو تم نے چھوڑا ہے قائمۃ علی اصولها ان کی جڑوں پر، فباذن اللہ پس یہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا ہے، اور تم نے تو اللہ کے حکم کو پورا کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقوں کو رسوا کر کے رہے گا۔ پھر ان کی رسوائی شروع ہو گئی۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ مکہ میں چلے جاتے اور مکہ میں جا کر وہ لڑائی کرتے تو کیا ہوتا؟ جن کے بارے میں تم کو علم نہ تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، وہ بھی تمہارے جو ہتھیار تمہارے پاس تلواریں ہیں وہ ان کو لگتی اور وہ قتل ہو جاتے، تو کیا ہوتا؟ یہ پراپوگنڈا کرتے کہ مسلمانوں نے اپنی تلواروں سے مسلمانوں کو ہی قتل کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پراپوگنڈے سے بچانے کے لیے اس مصیبت، ظاہر ہے پھر اگر ایسا ہوتا تو یہ یہودی یا مکہ کے مشرک لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تو مسلمانوں کو کیا پہنچتا؟ تکلیف پہنچتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عیب سے بچانے کے لیے، اس تکلیف مصیبت سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکمت جو ہے ان کے سامنے رکھی کہ تم نے ایسے نہیں کرنا، ان پر حملہ نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ولولا، اور اگر نہ ہوتے رجال مرد مؤمنون ایمان والے، ونساء اور عورتیں مؤمنات ایمان والی، لم تعلموہم نہ تم ان کو جانتے، ان تطؤوہم یہ کہ تم ان کو کچل دو گے۔ تمہیں علم نہ ہوتا تو کیا ہونا تھا؟ تم نے ان کو بھی کچل دینا تھا، ان کو بھی مار دینا تھا، ان کو بھی قتل کر دینا تھا۔ فتصیبکم پس پہنچتی تم کو، منہم ان کی وجہ سے، معرۃ تکلیف۔ معرہ عیب کو بھی کہتے ہیں، گناہ کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پس پہنچتی تم کو، منہم ان کی وجہ سے، معرۃ تکلیف، بغیر علم بغیر کسی علم کے، بغیر کسی علم کے، یعنی تمہیں علم نہ ہوتا اور تم ان کو قتل کر دیتے تو پھر ان کی طرف سے جو باتیں اٹھتی، ان کی باتوں کی وجہ سے تم کو تکلیف پہنچتی۔ حالانکہ کیا ہے؟ لیدخل اللہ تاکہ داخل فرمائے اللہ تعالیٰ، فی رحمتہ اپنی رحمت میں، من یشاء جس کو وہ چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، تمہارے مکہ سے مدینہ آنے کے بعد جو مکہ میں مسلمان رہ گئے تھے، انہوں نے دوسرے کافی لوگوں کو دین کی دعوت دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے کچھ لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اس کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ لو تزیلوا اگر وہ جدا ہوتے، اگر وہ مسلمان ان کافر لوگوں سے جدا ہوتے، یعنی یہ مسلمان مکہ میں نہ ہوتے،
تو کیا ہوتا؟ لعذبنا، البتہ ہم سزا دیتے، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جو کافر ہوئے، منہم، ان میں سے، عذابا علیما، دردناک سزا۔ اگر یہ مسلمان مکہ کے اندر نہ ہوتے تو ہم آپ کو حکم دیتے کہ ان کافروں پر حملہ آور ہو جاؤ اور ان کو سخت سے سخت سزا دو، تم ان کے ساتھ جا کر لڑتے اور تم کو فتح حاصل ہوتی تو ان کو سزا ملتی۔ لیکن کیا ہے، وہاں پر وہ مسلمان بھی ہیں جن کو تم چھوڑ کر آئے تھے، انہوں نے دوسرے کافروں کو دعوت دے کر مسلمان بنا لیا، اب وہ مسلمان ہو چکے ہیں، اس لیے تم ان کو قتل نہیں کر سکتے، اگر کرو گے تو پھر تمہیں تکلیف پہنچے گی، تمہیں مصیبت پہنچے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت صحیح معنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔